بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ مد سے متعلق ہے۔ پچھلا جو ہمارا سبق تھا، پچھلے درس میں جو ہوا وہ لفظ اللہ سے متعلق تھا، چونکہ اس کا بیان کرنا ضروری تھا کہ قرآن مجید میں کس طریقے سے لفظ اللہ کو پڑھا جاتا ہے۔ بار بار لفظ اللہ کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، تو اس لیے اس کا بیان کرنا بھی ضروری تھا۔ یقیناً آپ حضرات کو سمجھ آیا ہوگا، اور جن حضرات نے نہیں سنا اس سبق کو تو وہ ہمارے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی وضاحت مل جائے گی۔ آگے جو صاحب کتاب سبق ذکر کر رہے ہیں وہ مد سے متعلق ہے کہ مد کیا چیز ہے، مد کسے کہتے ہیں۔ تو مختصراً مد کیا ہے؟ تو مد کا مطلب یہ ہے کہ کھینچنا، یعنی کس چیز کو کھینچنا؟ آواز کا کھینچنا، جیسے آ، او، یعنی اس کی مقدار بھی ہے کہ کتنی مقدار کو مد کو کھینچا جاتا ہے۔ 4 یا 5 الف کی مقدار جو ہے مد کو کھینچا جاتا ہے۔ یعنی مد کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ کھینچنا۔ کس کو کھینچنا؟ آواز کا کھینچنا۔ یہ مد کا تعارف تھا مختصراً۔ سوال پڑھتے ہیں پہلے۔ سوال کہ مد کسے کہتے ہیں؟ جواب: آواز کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ آگے جو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں سبق میں وہ حروف مدہ کو ذکر کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کتنے ہیں، حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے۔ تو حروف مدہ جو ہے 3 ہیں۔ حروف مدہ، ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کی تعداد 3 ہے۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، اور نمبر 3 یا۔ یہ حروف مدہ کی تعداد ہے، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں بھرے ہوئے ہیں، ہر آیت میں حروف مدہ لازم آتے ہیں۔ تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، چونکہ قرآن مجید میں ہر آیت میں جو ہے جگہ جگہ ہر صورت میں جو ہے حروف مدہ لازمی ملیں گے۔ تو کس طریقے سے حروف مدہ کی ادائیگی ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب یہ سمجھیں کہ ان تینوں حروف میں سے ہم ایک کو لے لیتے ہیں، الف کو، یعنی الف کا قاعدہ۔ حروف مدہ میں سے جو الف ہے اس کو لیتے ہیں کہ الف کو کس طریقے سے ہم پڑھیں گے قرآن مجید میں۔ اگر الف مدہ آ جائے تو کس طریقے سے ہم اس کو پہچانیں گے قرآن مجید میں کہ یہ الف مدہ ہے، اور اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو الف کا قاعدہ ہے، یاد رکھیے گا، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے۔ یہ الف کا قاعدہ ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے کہ الف ساکن ہو، اس سے پہلے زبر آ جائے، یعنی الف ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے۔ الف ہو اور اس سے پہلے والا حرف کوئی بھی ہو اور اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ یہ ایک پہلا قاعدہ ہے حروف مدہ کا۔ حروف مدہ کا پہلا قاعدہ کیا ہے کہ الف ساکن ہو، اس سے پہلے جو ہے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلائے گا۔ جیسے مثال: جیم الف زبر جا، جیم الف زبر جا۔ اب جیم الف زبر جا میں الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر۔ جیم کے اوپر جو زبر ہے وہ الف سے پہلے آ رہا ہے۔ تو قاعدہ یاد رکھیے گا کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ دوسرا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ واو کا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، ضمہ آ جائے تو واو ساکن کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے یا کا قاعدہ کہ یا ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے یعنی زیر آ جائے تو وہ یا ساکن کہلاتا ہے۔ بہت آسان قاعدہ ہے تینوں کے۔
اتنا مشکل نہیں ہے، بات غور سے سنیجیے گا کہ اگر الف سے پہلے کیا آ جائے، زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے کیا آ جائے، پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلائے گا۔ یہ حروف مدہ جو ہے وہ 3 تھے، اور تینوں کے جو ہے قاعدے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ الف کی مثال جیم الف زبر جا، جیم واو، واو کی مثال جیم واو پیش جو، واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش آ رہا ہے۔ یا کی مثال جیسے جیم یا زیر جی، جیم یا زیر جی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ سوال پڑھتے ہیں صاحب کتاب کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ جواب، حروف مدہ 3 ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی خلاصہ ذکر کر دیا، تو سوال صاحب کتاب نے جو ذکر کیا وہی پڑھ لیتے ہیں۔ الف کہ جب سے پہلے، الف کہ جب کہ اس سے پہلے زبر ہو، الف الف ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، یہ بتایا آپ حضرات کو۔ یا ساکن جب اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوگا۔ واو ساکن جب اس سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوگا۔ آگے جو ذکر کر رہے ہیں سوال کہ حروف مدہ کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ حروف مدہ کو قاعدے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ آگے جو سوال میں ذکر کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تو جواب، حروف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کی کھینچنے کی مقدار کو بیان کر رہے ہیں کہ حروف مدہ کو ایک الف کے بقدر اس کو جو ہے کھینچا جاتا ہے، صرف ایک الف کے بقدر، یعنی 2 سیکنڈ 2 حرکت کے بقدر جو ہے اس کو کھینچا جاتا ہے۔ جیسے جیم الف زبر جا، ایسا نہیں ہے کہ جیم الف زبر جا، اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ مد بن جائے گا، 4 سے 5 الف بن جائے گا۔ ہمیں صرف حروف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے۔ جیسے جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، یہ حروف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو یہی صاحب کتاب نے ذکر کیا کہ حروف مدہ کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کس طریقے سے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اگر آ جائے تو ہم اس قرآن مجید میں کس طریقے سے حروف مدہ کو پڑھیں گے۔ تو حروف مدہ کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیے کہ حروف مدہ کو صرف ایک الف کے بقدر کھینچا جائے، نہ کہ 4 یا 5 یا 3 الف کے بقدر کھینچا جائے، صرف اور صرف حروف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے۔ اور اس کی پہچان بھی یہی ہے، حروف مدہ کو قرآن مجید میں کس طریقے سے پہچانا جائے گا، تو سب سے بہترین پہچان یہی ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو سمجھ تو حروف مدہ ہے وہ، الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ۔ تو یہاں پہ غلطی کرتے ہیں بچے کہ حروف مدہ کی پہچان جو ہے صحیح ہوتی نہیں ہے۔ تو آسان طریقہ ہے اس کو پہچاننے کا، بھئی یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ الف ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ اور اس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک الف کے بقدر اس کو کھینچا جاتا ہے، اور اس کو مدہ اصلی بھی کہتے ہیں۔ حروف مدہ کو مدہ اصلی کہتے ہیں، یعنی مختصر جو ہے اس کا مختصر اس کو کھینچنا۔ مدہ اصلی کا مطلب کہ مختصر کھینچا جائے، اس پہ کسرہ کیا جائے۔ یہ اس کی وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک یہ آج کا موضوع، اہم موضوع تھا، حروف مدہ جو ہے ایک اہم تجوید میں رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا سب آپ حضرت کو سمجھ آیا ہوگا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔